السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ینگ اور ٹیلنٹڈ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے KGS میں جو ہے اپنی فائنینس سوسائٹی بنائی ہے، جو کہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، اور ان کا بڑا زبردست سا مشن ہے، ایجنڈا ہے کہ انہوں نے فائنینس لٹریسی کورس ہر بچے کو کروانا ہے. کون سی عمر کے بچے کو؟ 12 سے 18 سال کے بچے کو یہ کورس آنا چاہیے، اور اسی سلسلے میں ان کی بڑی زبردستی کوشش بھی ہے. اور آج کا پروگرام جو ہے کافی انفارمیٹیو بھی ہے، اور میرے خیال سے دیکھنے والے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی کافی انفارمیشن یہ حاصل ہو سکتی ہے کہ یہ کورس کون سا ہے، کس طرح سے ان کے لیے کس طرح سے فائدہ مند حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا جو بیڑا ہے ہمارے آج ریئل پاکستانی نے اٹھایا ہوا ہے، تو ہم ویلکم کریں گے. آج کے ہمارے ریئل پاکستانی جو ہے حسن رضوان دیوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حسن، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. بھائی حسن، آپ کے آنے سے پہلے تو میں نے بھی 10 سوالات پوچھے کہ یہ جو کورس ہے فائنینشیل لٹریسی کورس، یہ ہے کیا، اور اس میں جس طرح سے آپ نے بتانا شروع کیا ہے کہ بچوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو پہلے تو یہ بتائیں اس کورس میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے 12 سے 18 سال کے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند بھی اور ان کو آنا چاہیے؟ بالکل. تو دیکھیں، یہ جو کورس ہے اس میں ہم لوگ کور کرتے ہیں بیسکس آف اکنامکس. پہلے ہم لوگ شروع میں بیسکس آف اکنامکس کور کرتے ہیں، اس کے بعد وی برانچ آؤٹ انٹو انویسٹنگ. تو ہم انویسٹنگ سکھاتے ہیں بچوں کو، سیونگ کہ آپ اپنے جو پیسے ہیں ان کے بچاؤ کیسے کریں گے، اور انویسٹنگ اور ارننگ منی، تو آپ پیسے جو ہیں وہ کمائیں گے کیسے. تو جو آئیڈیا ہے مین کورس کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے بری عادت لگتی ہے اسی طرح سے ایک اچھی عادت لگتی ہے. اینڈ واٹ وی وانٹ از کہ ہم لوگ بچوں میں فائنینشلی ہیلتھی جو ہیں وہ ہیبٹس کائنڈ آف انکلکیٹ کریں، تاکہ جو بچے ہیں آگے جا کے ان کی زندگی میں ان کو مشکل نہ لگے وہ پیسے بچانا یا انویسٹ کرنا یا کمانا. ان کو ایک سمجھ ہو کہ پیسہ جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اس سے کیسا جو ہے زندگی میں اس سے کیا فائدے پہنچ سکتے ہیں. اچھا حسن، کیونکہ آپ جو بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ایج بتائی ہے 12 سے 18 سال میں، عام طور پہ بچے جو ہے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے اوپر. ان کو لگتا ہے بھائی پیسے آرام سے آ جاتے ہیں، وہ پاکٹ منی ملتی ہے، بس پاکٹ منی آئے خرچ کرنا اور سیونگ نہیں کرنی. یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ عام طور پہ جب آپ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ ابھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جاب فوراً لگتے تو پیسے تو آنے نہیں شروع ہوتے، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں آپ نے جب یہ آغاز کیا ساری چیزوں میں، تو آپ کو کس طرح سے یہاں پہ رسپانس آیا؟ لوگوں نے، بچوں نے کہا کہ اچھا ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کو آپ نے خود آن لائن کورس کیا، پھر کس طرح سے اس کو پھر آگے لے کے گئے؟ تو بیسکلی شروع تو یہ، اگر میں آپ کو شروع سے بتاؤں اکنامکس سے میرا کیا لینا دینا تھا، اس کا کیا فیسنیشن تھا. تو میرے جو ابو ہیں، میرے دادا جو ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ بزنس سے ہے. تو ہمیشہ جو ہے گھر میں بزنس کی کوئی بات چل رہی ہوتی تھی، میں سن رہا ہوتا تھا، اور ہمیشہ میرا ایک انٹریگ رہتا تھا جبکہ مجھے وہ بات پوری سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی. سو آئی ریمبر ایون ایٹ اے ویری ینگ ایج میں کبھی آرٹیکلس پڑھ رہا ہوتا تھا اکانومی کے بارے میں، کبھی میں کوئی منوپلی کھیل رہا ہوتا تھا اپنے بھائی بہن کے ساتھ تو ہمیشہ سے میرا ایک انگیجمنٹ رہا تھا اکنامکس کے ساتھ. So the first opportunity that I actually got to engage with economics was جب میں O levels میں آیا، جو پراپرلی مجھے ایک فارمل طریقے سے انٹروڈکشن ہوا، اور وہ تھا جب میں نے O level میں ایز اے سبجیکٹ اکنامکس پڑھا تھا. اینڈ that was a lot of theory, it was a great experience and I very much enjoyed it. and اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ میرے جو ٹیچرس تھے وہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ، بہت ہی there's teachers جو سبجیکٹ کو ایک فن بناتے ہیں. So I fell in love with economics and I decided کہ this is something that I want to pursue in the future. تو اسی سال that was when I was 15 years old کووڈ شروع ہو گیا تھا. when COVID started میری جو خود کی سیونگس تھیں وہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اس سے کسی طرح جو ہے کہیں انویسٹ کروں، تاکہ اکنامک انسرٹنٹی تھی. سو میں نے اپنی سیونگ جو تھیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کری اینڈ آئی لاسٹ آل آف دیم. اینڈ مجھے آج اپنے ابو کی حکمت دکھتی ہے کہ انہوں نے مجھے ہی لیٹ می انویسٹ دیٹ، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ لیسن جو ہے میں خود سیکھوں. سو آفٹر آئی لرن دیٹ لیسن میں نے بولا کہ کیوں نہیں میں جو ہے فائنینشیل لٹریسی اپنے لیے کوئی کورس کروں، کہیں سے سیکھوں. سو آئی اسٹارٹڈ لوکنگ فار اپرچونیٹیز فار فائنینشیل لٹریسی ان پاکستان، آن لائن ہو یا فزیکل ہو. اور مجھے انفارچونیٹلی پاکستان میں اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی. آئی کوڈ ناٹ فائنڈ این ایونیو جہاں پہ میں جا کر ایک آسان طریقے سے فائنینشیل لٹریسی حاصل کر سکوں.
سو مجبوری سے میں نے جا کے جو ہے ایک کورس کیا آن لائن کسی فورن یونیورسٹی کا, اینڈ اٹ واز اے ویری انفارمیٹیو کورس. سو اٹ واز اے 4 week کورس. اس میں مجھے بہت چیزیں جو ہے سیکھنے کو ملی. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نے کلاس روم میں کری ہوئی تھی, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بہت پریکٹیکل تھی. جیسے آپ نے کہا کہ پیسے بچاتے کیسے, بچوں کو آج کل جو ہے وہ عادتیں نہیں ہوتی, ان کو ضرورت نہیں ہوتی. سو دی آئیڈیا از کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کی وہ ضرورت اتنی ڈیلے کر دیتے ہیں کہ یار ابھی تو بچہ چھوٹا ہے, اس کو ابھی کیا سکھانے کی ضرورت ہے, کہ بچے کی کبھی عادت ہی نہیں پڑتی کہ وہ پیسے جو ہے مینج کرے, اپنے پیسے مینج کرے. سو دی آئیڈیا ہیئر از کہ بچوں کو جو ہے پاکٹ منی تو ہر بچے کو اکثر ملتی رہتی ہے, اینڈ بچوں کو جو ہے وہ پاکٹ منی ایسے ٹریٹ کرنی جیسے وہ ان کی انکم ہے, اور انہیں اس کے ساتھ سوچنا ہے کہ میں اس پاکٹ منی کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. سو اس کے لیے مثال کے طور پہ ہم نے جو ہمارا کورس ہے اس میں ہم بہت ایک سمپل 50-30-20 رول انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ آپ کی جو 50% پاکٹ منی ہے وہ آپ اپنی ضروریات پہ لگائیں. تو اب بچے کی کیا ضروریات ہوتی ہیں مثال کے طور پہ, بالکل ان کی نہیں ہوتی. سو یو نو سم تھنگ وین وی سے ضروریات فار اے چائلڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جس چیز پہ وہ روٹینلی ہر مہینے بچہ اسپینڈنگ کرتا ہے. پھر آپ 30% جو ہے اپنی وانٹس پہ دیں کہ آپ کی جو وانٹس ہیں, آپ دکان پہ گئے, بسکٹ دیکھا, چپس دیکھے, اینڈ 20% جو ہیں وہ لازمی آپ اپنی سیونگس کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی جو ہے وہ سیونگس کی عادت پڑتی ہے, اور پھر جب وہ جیسے آپ نے کہا جب وہ کریئر میں جاتا ہے, پروفیشنل لائف میں جاتا ہے, اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ جو ہے شروع سے وہ 20% اسائڈ کر دے کہ بھائی یہ میری سیونگز ہے, اسے میں خرچ نہیں کر سکتا. سو دیٹ واز دا آئیڈیا کہ ہم لوگ جو ہے فائنینشیل ہیبٹس جو ہیں ہیلدی والی وہ بچوں میں کائنڈ آف نہیں. تو حسن آپ نے جب سیکھا یہ کورس کر لیا آن لائن کا, تو پھر آپ کا پھر کیا سوچتی کہ چلیں ایک اپنے لیے تو آپ نے سوچ ہی لیا کہ میں نے یہ سیکھا ہے, میں نے اپنی غلطی سے سیکھا ہے, پھر آپ کو ایسی کیا سوچ آئی کہ نہیں یہ چیز اب مجھے اپنے حد تک نہیں, اب مجھے اور بچوں کو بھی بتانا ہے, پہنچانا ہے, تو وہ کیا تھا, کیونکہ آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ بالکل. تو میرا جو ایک پیشن تھا, میرا جو ایک برننگ ڈیزائر تھا کہ میں جو اکنامکس میں فلی امرس ہو جاؤں. آئی تھنک کہ آئی وانٹیڈ کہ ہر بچہ جو ہے, چاہے وہ لا پڑھ رہا ہے, چاہے وہ انجینئرنگ میں جا رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جا رہا ہے, ان سب کا فائنینشیل لٹریسی کی طرف, فائنانس کی طرف کچھ انٹرسٹ ہو. سو دی آئیڈیا واز کہ میں نے ایکنالج کیا کہ پاکستان میں فائنینشیل لٹریسی کی اپرچونیٹیز لیکنگ ہیں, اور میں نے سوچا کہ کیوں نہیں میں جو ہے ایسا کوئی کورس بناؤں. اور کیونکہ دیکھیں اب میری تو وہ ایک سال میرا نکل گیا تھا, میں نے وہ کورس کر لیا تھا, بٹ مے بی دیر واز سم ون ایلس دا سیم ایج ایز آئی واز وین آئی وانٹیڈ ٹو لرن اباؤٹ فائنینشیل لٹریسی. اور میں چاہ رہا تھا کہ میں انہیں ایک اپرچونیٹی دوں, ایک پلیٹ فارم دوں جہاں پہ وہ آ کر فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں سیکھ سکیں. سو جو میرا ایک موٹیویشن تھا, دا بگیسٹ موٹیویشن دیٹ آئی ہیڈ واز کہ میں ان بچوں کو ایک ایسی اپرچونیٹی پرووائڈ کروں جو مجھے نیسسریلی نہیں ملی تھی. another thing was کہ دیکھیں جو میں نے کورس لیا تھا اس کے لیے ایک پے وال تھی, آپ نے جو ہے پے کرنا تھا کورس کے لیے, اینڈ دین یو کین ایکسیس اٹ. ناؤ جب کسی چیز میں پیمنٹ کا میتھڈ پیمنٹ آ جاتی ہے, اینڈ خاص طور پہ جب وہ پیمنٹ بڑی ہو, تو انکلوژن نہیں رہتی. ہر بچے کو پھر وہ موقع نہیں ملتا کہ وہ جا کے اپنی امی ابو سے کہے کہ مجھے کورس لینا, اس کے پیسے بھریں, نہیں ہوتا. وہ تو اس کی میرے خیال سے اس کی امپورٹنس کو بھی نہیں جانتے ہوں گے. بالکل امپورٹنس, کیونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو دا آئیڈیا واز کہ میں فری فائنینشیل لٹریسی جو ہے وہ جا کے پڑھاؤں. سو میں نے اس کے لیے اپنی, جیسے آپ نے کہا, میں نے اپنی کریکولم ڈیزائن کری, میں نے اپنا کورس ڈیزائن کیا تھا, اس میں 4 ڈفرینٹ سیشنز ہیں, اور مختلف کراچی میں جو اسکولیں ہیں ان میں جا کر سکھا بھی چکا ہوں. اینڈ جو ہم کو رسپانس ملا ہے وہ ایک بہت پازیٹیو, اوور ویلمنگلی پازیٹیو. ویسے چھوٹی عمر میں آپ ٹیچر بن گئے. بالکل. اور مجھے جو ہے آئی تھنک جیسے میں نے کہا a great part of that is owed to the fact کہ میرے جو ٹیچر تھے وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ I wanted to go out and make that same change کہ جو بچہ ہے جو انجینئرنگ میں جا رہا ہے, اب آپ انجینئر بن گئے, آپ کے پیسے ہیں, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان پیسوں کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے, تو پیسے کمانے کا فائدہ ہی کیا. تو دی آئیڈیا واز کہ ہم جو ہیں بچوں کو یہ بیسکس بیسکلی سمجھائیں. اچھا, میں یہاں پہ حسن میں آپ کے جذبے کو اس لیے بھی سراہتی ہوں کہ آپ نے, اگر آپ کو دیکھا جائے, آپ نے اپنے حد تک کسی چیز کو نہیں رکھا, بلکہ آپ کی کوئی این جی او نہیں ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم آپ نے نہیں رکھا, کوئی آپ کا غرض نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک جذبہ ہے کہ میں نے اپنی غلطی کی, میں نے ایک سیکھا, وہ غلطی اور بچے نہ کریں, ان کو کوئی پرابلم نہ رہے. تو آپ نے اس چیز کو رکھتے ہوئے, اسی جذبے کے تحت پھر آپ نے وہ کورس کیا, آگے وہ لے کے گئے, اور ابھی تک مزید جو ہے دیگر, پھر آپ نے بتایا کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی گئے, پھر آپ نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ دیکھیں پلیز میرے پاس ایک بڑے خاص تحفہ ہے بچوں کے لیے, خاص چیز ہے, کورس ہے, آپ اس کو اون کریں, اس کو آگے لیں. تو وہاں پہ آپ کو کس طرح کا رسپانس ملا؟ بالکل. تو اگر میں شروع سے بتاؤں, آئی وینٹ ٹو ملٹیپل اسکولز. شروع میں نے جا کے وہاں پہ فائنینشیل لٹریسی کا تھوڑا بتایا,
اکثر مجھے کبھی کبھی اپوائنٹمنٹ دیکھ کے ویٹنگ روم میں بٹھایا جاتا تھا, پھر وہ کہتے تھے پتہ نہیں کون سے کورس لے کر پتا نہیں کون سا کورس لے کے آ گئے, اور پھر وہ مجھے بس آدھے گھنٹے بعد مجھے جو آتے تھے کوئی آفس میں اور کہتے تھے ابھی تو پرنسپل یا میم بزی ہیں, اب جو ہے آپ اگلے ہفتے آنا, اگلے ہفتے. اور مجھے جو ہے وہ رسپانس نہیں مل رہا تھا کیونکہ دیٹ فائنینشیل اویئرنیس واز ناٹ دیر. جو پرنسپلز میرے ساتھ میٹنگ لے بھی رہے تھے وہ میرے سے پہلا سوال یہ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں آپ نے کتنا پیسہ کمایا ہے زندگی میں, اور ظاہر سی بات ہے میرا اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. اینڈ اگین دیٹ شوز ون تھنگ, اس کورس میں اگر غلط ہوں تو مجھے بتائے گا, اس کورس میں پیسہ کمانا نہیں پیسہ بچانا ہے. بالکل, تو اس کا کورس کا جو نام ہے وہی اس کو بیسکلی انکیپسولیٹ کرتا ہے. نام ہے روپیہ بچاؤ روپیہ بناؤ. تو جو آپ ہر روپیہ بچا رہے ہو وہ آپ inevitably basically بنا رہے ہو, because every penny that you've saved is another one that you can spend. So آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو اس میں we have touched upon the basics of earning money, کہ جاب کیا ہوتی ہے, different jobs کیا ہوتے ہیں, white collar versus blue collar جیسے مثال کے طور پہ, یا تو پھر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کیسے پیسے کما سکتا ہے انسٹاگرام کے تھرو, کہ انسٹاگرام پہ اس نے کوئی گھر سے بیکڈ گڈس بیچنا شروع کر دی, یا محلے میں باغ میں اس نے کسی گھر کے قریب ٹیوٹرنگ شروع کر دی بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے. سو اس میں مختلف ہم نے طریقے دیے ہوئے ہیں, بٹ دا فوکس واز ناٹ کہ ہم بچوں کو جو ہے ابھی سے کوئی کروڑ پتی بنا دیں. دی آئیڈیا واز کہ ہم بچوں کے اندر ہیلدی فائنینشیل ہیبٹس پیدا کریں. اچھا, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں پہ اس لیے بھی کہوں گی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز بچے کماتے تو ہے نہیں, ان کو پتہ بھی نہیں پیسہ کیسے آتا ہے. تو یہاں پہ بچوں کو ایک چیز سکھائی جا رہی ہے کہ بیٹا یہ جو پیسے آ رہے ہیں نا یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے آتے ہیں, اس کو اپنے خیال سے استعمال کرنا ہے. تو یہ جو اویئرنیس ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے ہی وہیں سے ہم بچے اپنے بچوں کی بنیاد رکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آگے ان کو پرابلم نہیں رہتی, جو میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے جب یہ طے کر لیا, آپ نے عہد کر لیا کہ اچھا یہی مجھے کورس جو ہے فائنینشیل لٹریسی کورس مجھے آگے بچوں کو سکھانا ہے, تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پھر obviously بات ہے آپ نے ڈفرینٹ بیہیویئرز دیکھے, لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا, کسی نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے, لیکن obviously بات ہے آپ نے گیو اپ نہیں کیا, تو آپ ماشاءاللہ سے کافی اسکولوں میں یہ کورس بھی کرا رہے ہیں. تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو بچے کورس کر رہے ہیں ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ بالکل, تو جو یہ کورس ہے یہ کورس مجھے لگا اٹ ٹک می اراؤنڈ اے ایئر اینڈ اے ہاف ٹو ڈیولپ اٹ. اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی جو بچہ ہے اس کی کیا ضروریات ہے, اسے فائنینشیل لٹریسی میں بھی اس نے کیا سیکھنا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو پاکستان میں ایک بچہ رہ رہا ہے اس کی فائنینشیل لٹریسی نیڈز کین ناٹ بی آئیڈینٹیکل ٹو سم ون جو کسی who's living abroad یا in a different country. تو میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی ہم آن لائن کورس لے کر یا کسی کاپی پیسٹ کریں. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہر ایگزامپل جو ہے اس میں پاکستان کی بات ہو, اس میں پاکستان کی چینی کی بات ہو, اس میں پاکستان کے گندم کی بات ہو. obviously بات ہے ایک الگ انوائرمنٹ ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم الگ ہے, سوچ الگ ہے. بالکل. تو یہ جو کورس ہے یہ ہم نے جب ڈیولپ کر لیا, سو اٹس اے 4 سیشن کورس, اور ہر سیشن جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہے. تو ٹوٹل جو کورس ہے وہ 6 گھنٹے کا کورس ہے. ہم نے یہ بھی ذہن میں رکھنا تھا کہ بھائی بچے جو ہیں ان کا اٹینشن اسپین جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ 6 گھنٹے سے زیادہ پڑھنا چاہیں ایک چیز. تو ہم نے جو ہے کنڈینس کیا ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہم پیک کر دیں 4 پریزنٹیشنس کے اندر اور بچوں کو سکھائیں, تاکہ وہ بیلنس بھی اسٹرائک ہو جس میں بچے کا اٹینشن اسپین بھی رہے اور اس سے فائدہ بھی پہنچ سکے. اندر تھنگ جو جس پہ ہم نے بہت زیادہ فوکس ڈالا ہے از کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ 18 سال 19 سال کے بچے ہیں, اینڈ دا آئیڈیا از کہ اس کے لیے بھی ہماری ٹیم ہے ویسے آپ کی. تو میری ٹیم ابھی جو ہے وہ اٹس اے ٹیم آف 7 پیپل, رائٹ. تو ہم جاتے ہیں مختلف اسکولوں پہ پڑھاتے ہیں, اور وہی 17-18 سال کے یہ سب ہیں جو سب 18 سال. تو وہ سارے جو ہیں ویری نائس, وی ہیو بین براٹ ٹوگیدر بائی نتھنگ ادر دین آور پیشن. جو ہمارا سب کا ایک جذبہ تھا, میں نے ایک بات کی کہ ٹیم کے ممبرز کے نام لے لیں, وہ ناراض ہو جائیں گے کہ بالکل. تو اگر میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہمارے جو ٹیم بیسکلی کیری کرتے ہیں وہ ہے عمر یاسر ہے, مس وریشہ صلاح الدین ہے, اینڈ دے بیسکلی وہ میرا ہر چیز میں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین ہمارے جو باقی ہیں دے لائک اے لٹل ینگر دین اس, وہ ٹریننگ میں دے لرننگ کے کورس جو ہے کیسے جا کے پڑھانا ہے. بٹ فار رائٹ ناؤ ہم 3 جو ہیں وہ ویئر دا ونس ہو آر بیسکلی گوئنگ اینڈ ٹیچنگ اٹ. تو یہ ہے 4 سیشن کا کورس ہے, 6 گھنٹے کا کورس ہے. اینڈ اس میں جو ہم نے رسپانس دیکھا ہے بچوں میں وہ اوور ویلمنگلی پازیٹیو ہے. لیکن مطلب جو بچے ہیں جس طرح سے وہ ہمارے سے انگیج کر رہے ہیں, جس طرح کے وہ سوال پوچھ رہے ہیں, اٹس ویری آبویس کہ جو کورس ہے اٹس پرومپٹنگ دیئر تھنکنگ ان اے ڈائریکشن. مجھے یہ بتائیں کہ بچے جو سوال کی بات کی, زیادہ ایک سوال جو بچوں کی جانب سے بہت آتا ہو, جو آپ بولتے ہو کہ اچھا ہمیں تو پتا تھا یہ سوال آپ نے کرنا ہی ہے. اچھا, تو اگر میں آپ کو سب سے جو مجھے فیوریٹ سوال لگتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے دیٹس ویئر لرننگ اسٹارٹس, جب بچہ میرے سے پوچھتا ہے کہ یار پیسے کم ہیں تو حکومت جو ہے وہ پیسے پرنٹ کیوں نہیں کر لیتی, اور
نوٹس اور پرنٹ کیوں نہیں ہو جاتے. اب دیکھیں بچوں کی معصوم باتیں دیکھیں. بالکل بالکل. اینڈ مجھے جو ہے اس بات سے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کی جو معصومیت ہے اس پہ ہم بلڈ کر سکیں, رائٹ. اس کو جب وہ بچہ وہ سوال پوچھتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کے ساتھ ہم کام کریں گے, اور انشاءاللہ کیونکہ ایک انکوزیٹیونیس ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے اتنا دور بھی سوچا کہ یار پرنٹ کیوں نہیں ہو سکتا, اور پھر جو ہے ہم لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں پرنٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو ڈیمانڈ ہے, سپلائی ہے نوٹس کی ایٹسیٹرا, کافی ڈیٹیل میں ہم ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. اینڈ ہمیں جو تھا, جو ہم نے پہلا کورس ڈلیور کیا تھا, پہلا سیشن جو کیا تھا کرن فاؤنڈیشن پہ کی اسکول پہ کیا تھا, وچ واز بائی دی وے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انڈر ہے. آئی بی گیٹنگ ٹو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اور انہوں نے کیا ایک پیوٹل رول کھیلا ہے اس میں. بٹ وہاں پہ جو ہم نے کورس کیا تھا, جو بچے تھے جس طرح کا ان کا جذبہ تھا, ان کا سیکھنے کا ایک جس طرح سے اگین لائک آئی سیڈ ان کے جو سوال تھے اٹ واز جسٹ نیور اینڈنگ. وہ بچے کہہ رہے تھے بھائی پڑھانا بند کرو, ہمارے سوال کے جواب دو. تو سوال پہ سوال, آئی ایم ہیئرنگ 12-year-olds جو میرے سے پوچھ رہے ہیں گولڈ ریزرو کے بارے میں, ان کے پاس تو ایسے سوال تھے جن کے جواب بھی کچھ ہمارے پاس خود نہیں تھے. تو ہم کہتے تھے ہم اگلے سیشن میں آپ لوگوں کو ریسرچ ورک بہت زیادہ جی بالکل بہت زیادہ, کیونکہ آج کل ماشاءاللہ بچے اتنے تیز ہیں بالکل. اور دیٹس دی بیوٹیفل پارٹ کہ آپ کا جو بچہ ہے اس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی جو نالج ہے وہ ہے اس کے فون پر. اب یا تو وہ بچہ جا کے آن لائن فائنانس کے بارے میں آرٹیکلس پڑھ سکتا ہے, انٹرسٹنگ چیزیں اپنی جو خود کی کنٹری ہے اس کی معیشت کے بارے میں سیکھ سکتا ہے, یا وہ وقت ضائع کر سکتا ہے اسنیپ چیٹ دیکھ رہا ہے, انسٹاگرام دیکھ رہا ہے. تو آئیڈیا یہ تھا کہ جو ہم بچوں میں یہ شوق پیدا کر رہے ہیں اس سے کتنا ان کے فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے جو ہم ٹرم سکھا رہے ہیں, انفلیشن مثال کے طور پہ, ڈیفلیشن, جب بچہ جائے گا اور نیوز پڑھے گا اور اسے الفاظ دکھیں گے تو اس کو بہت آسانی سے جو ہے he will understand them, یا she will understand them, and that will just make them more active citizens جب وہ بڑے ہوں گے خاص طور پہ. تو اچھا میں یہ بھی سوال کروں کہ بچوں کو اتنا سوچے, اس میں ویسے پیرنٹس کا بھی بڑا فائدہ ہے. بالکل بالکل ہے. تو ہم نے جو ہے جو ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اٹس ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ کچھ جو بچے تھے وہ آ کے ہم سے کہہ رہے تھے کہ یار میرے پیرنٹس نے جو ہے یہ سوال مجھے کہا تھا پوچھو. تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ فار اس کہ جیسے مثال کے طور پہ بینک اکاؤنٹ ہے, بینک اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے. لاٹ آف دیز چلڈرن جو ہے دیئر پیرنٹس آر پرووائڈنگ دیم ود اپرچونیٹیز دیٹ دیئر پیرنٹس نیور ہیڈ. تو ان کی جو بچوں کی نالج ہوتی ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے, ان کے پیرنٹس سے کچھ گنا بہتر ہوتی ہے. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ فار می ٹو سی کہ وہ جو بچے ہے وہ گھر جا کے اپنے امی ابو سے بات کر رہا ہے, اور اس بچے سے ہمارے کورس سے ان کے امی ابو کو فائدہ, ان کے والدین کو فائدہ پہنچ رہا ہے, رائٹ. سو اٹس ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی ہے, فائنینشیل لٹریسی کی کوئی عمر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی 12 سال کا بچہ ہے اس کے لیے فائنینشیل لٹریسی صحیح ہے, لیکن 40 سال کا عمر کا جو انسان ہے ہم سب کورس کرنے آ سکتے ہیں. بالکل بالکل آ سکتے ہیں, سبھی آ سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو زندگی دے, اسی طرح سے آپ کام کرتے رہیں, اپنے پیرنٹس کا نام جو ہے اسی طرح سے روشن کریں, ملک پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. تو اب کیونکہ آپ کا یہ آغاز ہے, اور آپ جس طرح سے ابھی مجھے اپنا پلان بتائے تھے کہ ابھی نہیں, ابھی تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو وہاں سے ہم پھر اپنے سلسلے کو جوڑتے ہیں. بالکل. سو بیسکلی جو ہے میں نے جو جا کے یہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بات کی, اینڈ دے ور دا فرسٹ انسٹیٹیوشن جنہوں نے مجھے میٹنگ بھی دی, میری ساری پریزنٹیشنز بھی دیکھیں, اینڈ آئی کوڈ ٹیل کہ دے ور جینوئنلی امپریسڈ, کیونکہ انہیں اس چیز کی جو تھی ویلیو سمجھ آ رہی تھی. تو وہاں پہ مسٹر کبیر قاضی ہیں, مسٹر مبشر تھے, مس صدف تھے, اینڈ ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی, اینڈ دے ایبسلیوٹلی لوڈ اٹ. دے تھاٹ کہ یار یہ ایسی چیز ہے جو بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے بچوں کو سکھانے کے لیے. سو تھرو دیٹ ہم نے جو ہے وہ پھر کرن فاؤنڈیشن پہ جو ہم نے سیشن کیا تھا, اینڈ ہم لوگ ابھی این جے وی کی جو اسکول ہے, این جے وی از اندر اسکول جو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انڈر ہے, وہاں پہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, اینڈ دیز آر آل پائلٹ اسکولس. اور پھر جو ہمارا پلان ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ وہ یہ ہے دیٹ وی ٹیک دس کریکولم ٹو 840,000 اسٹوڈنٹس جو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی 2600 اسکولز میں پڑھ رہے ہیں اکراس سندھ. تو اٹ واز ویری انلائٹنگ ایکسپیرینس فار می آلسو, کیونکہ جس اسکیل پہ اور جتنی محنت سے وہ لوگ کام کر رہے تھے جو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن والے ہیں. تو اٹس بیسکلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, وہ جیسے پبلک اسکولس کو جو ہیں وہ پرائیویٹ پارٹنر کے ساتھ جوڑتے ہیں, دین دے انشور کہ وہاں کے جو بچے ہیں دے تھرائیو رائٹ ان دیٹ انوائرمنٹ. سو دے ریئلی لائک دا کورس, اینڈ ہم لوگ جو ہے اب ناؤ وی گوئنگ ٹورڈز teaching this course to 840,000 students across Sindh. And for me that was a huge success, right? کہ اتنی ڈی موٹیویشن کے بعد, اتنی اسکولوں پہ جا کے ریجیکٹ ہونے کے بعد, آخر جو ہے ایک ایسی انسٹیٹیوشن جس نے اس کی ویلیو سمجھی اور جس نے مجھے الاؤ کیا کہ میں اس کو اتنی بڑی اسکیل پر بچوں کے لیے پہنچاؤں. I think that was a great experience. اچھا حسن, آپ خود بھی ماشاءاللہ بچے ہیں, اپنی تعلیم جو ہے حاصل کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ آپ کی اپنی بھی اسٹڈیز ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں, اور obviously بات ہے فیملی کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے, تو کس طرح سے اس طرف آپ کا کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ,
تو اور obvious سی بات ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ آئی تھنک آپ کو اپنی دیگر چیزوں خود بھی آپ خود جو کورس کروا رہے ہیں خود اپنی فائنینشیل چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہوگا, تو کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں آپ؟ تو اگر میں سچ بتاؤں تو اٹ از کوائٹ ٹف. روٹین جو ہوتا ہے وہ کافی ٹف ہوتا ہے کہ آپ اسکول کے بعد آ رہے ہو, آپ کا کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے. آپ تو ہم لوگ جو ہے وی ہیون ایون اسٹاپ, ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں رک گئے ہیں کہ کورس ڈیولپ کر کے بچوں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا. اب ہم جا رہے ہیں کہ ہم جو سنگل مدرز ہیں ان کے لیے ہم ایک کورس ڈیولپ کر رہے ہیں, ہم جو ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے ان کے لیے ہم لوگ کورس ڈیولپ کر رہے ہیں. سو دی آئیڈیا ہے کہ جو ساری ڈس ایڈوانٹیج کمیونٹیز ہیں جن کے پاس فائنینشیل لٹریسی نہیں پہنچ رہی, ان کو چاہ کر ہم جو ہے تو ہمارا ساتھ ساتھ کریکولم ڈیولپمنٹ بھی چل رہا ہے کہ ہم کریکولم ڈیولپ کریں, ملٹیپل کریکولمز ڈیولپ کر کے بچوں کے پاس پہنچے, آئی مین ڈفرنٹ پاپولیشنس کے پاس پہنچائیں. سو اٹ از کوائٹ ٹف. اسکول کے بعد میں گھر آتا ہوں, میں اسی چیز میں لگا رہتا ہوں. اس کے یہ یا تو یہ چل رہا ہوتا ہے یا ٹیوشنس چل رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ, اینڈ دین ہم لوگ جو ہے یہ کورس سیٹرڈے بیسس پہ سکھاتے ہیں. تو سیٹرڈے کو میں جاتا ہوں, ہر سیٹرڈے جو ہوتا ہے میرا وہ کسی اسکول پہ گزرتا ہے جہاں پہ ہم لوگ یہ کورس, یعنی سیٹرڈے کو حسن گھر پہ نہیں ہوں گے. بالکل سیٹرڈے کو جو ہے صبح میں حسن جو ہے صبح 9 سے لے کے 12 بجے تک حسن کسی نہ کسی اسکول پہ یہ کورس پڑھا رہے ہوتے ہیں. سو ایون فار می دیٹس اے گریٹ ایکسپیرینس. مطلب ہر ایکسپیرینس جو ہے وہ میرے لیے ایک فریش ایکسپیرینس ہوتا ہے جہاں پہ جا کر میں بچوں کے ساتھ انگیج کرتا ہوں. اینڈ اگر میں سچ بتاؤں تو مجھے ان بچوں سے زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے جتنا وہ میرے سے شاید سیکھ کے جاتے ہیں. جس طرح سے ہم آپ سے آج بہت کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, آپ کی جب آپ نے یہ آن لائن کورس کیا تو آپ کو فیملی کی طرف سے کتنی سپورٹ ملی تھی اور فرینڈس کی طرف سے بھی, کیونکہ پہلا قدم ہی ذرا مشکل ہوتا ہے نا. بالکل پہلا قدم تو بالکل سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. سو میری جو فیملی کی سپورٹ تھی وہ آئی وڈ سے 100% اٹ ڈیفینیٹلی واز دیر. اینڈ وہ اسپیشلی ان دی آفٹر میتھ جو میں نے انویسٹمنٹ کی تھی, میرے ابو چاہ رہے تھے کہ اب آپ نے سیکھ لیا, اب آپ نے اپنی غلطی سے سیکھ لی, تو اب آپ یہ کورس لو اینڈ آپ کائنڈ آف ایکسپینڈ یور نالج. تو ڈیفینیٹلی مائی پیرنٹس ور ویری ویل بہائنڈ اٹ, اینڈ انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ میں کورس پورا کروں. اینڈ دیٹس ویئر میری آنکھیں کھلیں کہ بھائی کتنی ساری چیزیں ہیں جو کلاس روم میں نہیں سکھائی جاتی. پیسہ بچانا آپ کو کسی بھی کلاس روم میں نہیں سکھایا جائے گا. ہماری خاص طور پہ عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ بڑوں کے لیے. پیسہ جو پیسے کا نام ہے وہ صرف بڑوں کے لیے. اینڈ واٹ وی ڈونٹ ریئلائز از کہ ہم لوگ یہ کرنے میں وی ایکسکلوڈ دا ینگ پاپولیشن. اور اگر آپ جیسے آپ نے جو بات کی, میرے جیسے مجھے لگتا ہے پاکستان میں جو ہے کروڑوں نوجوان ہیں جن کے پاس جذبہ ہے, جن کے پاس پیشن ہے. اور اگر میں سچ بتاؤں آئی تھنک پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ دنیا کے سب سے ذہین, بے شک ایسا ہی ہے. اور ہم چاہیں گے حسن آپ ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہیں, تو ہمارے دیکھنے والے جو نوجوان ہیں, بچے ہیں, ان کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں. تو میرا ان سے میسج یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپرچونٹی جو ہے وہ نہیں چھوڑنی. آپ نے ہر اپرچونٹی کو میکسیمائز کرنا ہے اور آپ نے اپرچونٹی ڈھونڈنے نکلنا ہے, کیونکہ اپرچونٹی جو ہے وہ اکثر آپ کے پاس آتی نہیں ہے. سو دیٹ از ڈیفینیٹلی دا میسج آئی وڈ سے. اور ایک اور بات اگر میں کہوں تو وہ یہ ہوگی کہ گیو اپ کبھی نہیں کرنا ہوتا. آپ نے جو ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ فائنانس کے طور پہ ہو, چاہے وہ کسی اور چیز سے اس کا سلسلہ ہو, آپ نے جو ہے محنت سے اور جذبے سے کام کرنا ہے اور اس سے جو ہے کامیابی حاصل ہوتی ہے. بہت شکریہ حسن, وش یو گڈ لک. اسی طرح سے کام کریں اور اسی طرح سے آپ کی ٹیم جو ایکسپینڈ کرتی رہے, بڑھتی رہے, اور پھر ہم دیکھیں کہ سارے جو بچے ہمارے پاکستانی بچے روپے کی پیسے کی قدر کریں. یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی حسن. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کا جذبہ دیکھا اور کس طرح سے لگے ہوئے. یہی وہ چیز ہے جو اگر کیا ہی بات ہمارے باقی بچوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن اس جذبے کو نکالنا, تلاش کرنا اور سامنے لے کر آنا کہ نہیں مجھے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. اور صحیح معنوں میں ویسے تو ہم کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے بہت محبت ہے, نو ڈاؤٹ ہمیں پاکستان سے محبت ہے. اس کی کرنسی کی, اس کے روپے کی قدر کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہم اپنے ملک کی چیزوں کی, اپنی کرنسی کی, ہر چیز کی قدر کریں گے, یقین مانیں ہم عزت دیں گے تو سب لوگ ہی جو ہے پاکستان کو عزت دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.